بن گئے۔ تو میرے دوستو، جب اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے کردار، اخلاق اور رویوں کو اسی طریقے سے نکھارتے ہیں۔ وہی خوبصورتی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہی احساس اور کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی، جو آپ نے صحابہ اکرام کے اندر پیدا کی۔ وہی عرب تھے نا، وہ یثرب بیماری کا علاقہ پہچانا جاتا تھا۔ آپ صبح قربان جائیں آپ کی ذات پر، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ ہم ان کی ذات پر قربان جائیں؟ وہ کہاں آپ کی ذات اور کہاں ہم جیسے، کہاں ان کی عظمتیں، کہاں ان کی بلندیاں، کہاں ان کا مقام، کہاں ان کا رتبہ، اور ہم تو بھائی ہم تو کسی لیکھے میں ہی نہیں آتے۔ تو آپ کو جو چیزیں پسند تھیں، آپ نے جو پسند فرمایا ایک مسلمان کے لیے، ایک کامل مسلمان کے لیے، کامل انسان کے لیے، وہ اس کا کردار تھا، عملی کردار۔ اس دنیا میں وہ صرف مسجد کا مسلمان نہیں تھا، وہ صرف مدرسے کا مسلمان نہیں تھا، وہ جبے، پگڑی، گفتگو، بڑی سریلی آواز کا مسلمان نہیں تھا۔ وہ ایسا مسلمان تھا جب وہ مسجد سے بھی نکلتا تھا تو اس کا کردار وہی تھا جو مسجد کے اندر اس کا کردار تھا۔ جب وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا، اس کے دوستوں میں اور اس کے دشمنوں میں اس کے رویے کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ ثابت ہے نا میرے دوستو، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی سے یہ ثابت ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن تھے، آپ نے مجبور کیا ان کو کہ وہ آپ کی محبت کے سامنے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ وہ مجبور ہو گئے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت کے سامنے، جیسے بھی وہ گفتگو کرتے تھے، مگر کہتے تھے آپ ہیں سچے، کہتے تھے ہمیں پتہ ہے یہ سچے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ سچے ہیں، مگر ہم مجبور ہیں۔ ان کی توفیق ہی اتنی تھی، ان کی حیثیت ہی اتنی تھی، مگر آپ کا کردار اور آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ ایسا تھا کہ بعض اوقات آپ کو گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، دیکھنے والا پہچان لیتا تھا کہ یہ واقعی خدا کا پیغمبر ہے، یہ خدا کا رسول ہے۔ اگر خدا کی رضا کسی کے ساتھ ہے تو یہ ہمارے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو جو خدا کے دوست ہیں بن گئے۔ تو میرے دوستو، جب اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے کردار، اخلاق اور رویوں کو اسی طریقے سے نکھارتے ہیں۔ وہی خوبصورتی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہی احساس اور کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی، جو آپ نے صحابہ اکرام کے اندر پیدا کی۔ وہی عرب تھے نا، وہ یثرب بیماری کا علاقہ پہچانا جاتا تھا۔ آپ صبح قربان جائیں آپ کی ذات پر، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ ہم ان کی ذات پر قربان جائیں؟ وہ کہاں آپ کی ذات اور کہاں ہم جیسے، کہاں ان کی عظمتیں، کہاں ان کی بلندیاں، کہاں ان کا مقام، کہاں ان کا رتبہ، اور ہم تو بھائی ہم تو کسی لیکھے میں ہی نہیں آتے۔ تو آپ کو جو چیزیں پسند تھیں، آپ نے جو پسند فرمایا ایک مسلمان کے لیے، ایک کامل مسلمان کے لیے، کامل انسان کے لیے، وہ اس کا کردار تھا، عملی کردار۔ اس دنیا میں وہ صرف مسجد کا مسلمان نہیں تھا، وہ صرف مدرسے کا مسلمان نہیں تھا، وہ جبے، پگڑی، گفتگو، بڑی سریلی آواز کا مسلمان نہیں تھا۔ وہ ایسا مسلمان تھا جب وہ مسجد سے بھی نکلتا تھا تو اس کا کردار وہی تھا جو مسجد کے اندر اس کا کردار تھا۔ جب وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا، اس کے دوستوں میں اور اس کے دشمنوں میں اس کے رویے کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ ثابت ہے نا میرے دوستو، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی سے یہ ثابت ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن تھے، آپ نے مجبور کیا ان کو کہ وہ آپ کی محبت کے سامنے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی۔
وہ مجبور ہو گئے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت کے سامنے جیسے بھی وہ گفتگو کرتے تھے مگر کہتے تھے آپ ہیں سچے، کہتے تھے ہمیں پتا ہے یہ سچے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ سچے ہیں، مگر ہم مجبور ہیں۔ ان کی توفیق ہی اتنی تھی، ان کی حیثیت ہی اتنی تھی، مگر آپ کا کردار اور آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ ایسا تھا کہ بعض اوقات آپ کو گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، دیکھنے والا پہچان لیتا تھا کہ یہ واقعی خدا کا پیغمبر ہے، یہ خدا کا رسول ہے۔ اگر خدا کی رضا کسی کے ساتھ ہے تو یہ ہمارے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔